أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ثواب ایصال فرما دیں. ریتا زیدی بنت مسعود زیدی اور کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، کرار حیدر ابن ارشاد حسین، اور اس کے بعد تمام مومنین و مومنات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ. ایک صلوات بھیجا. آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے. یہ آیہ کریمہ کے جو ان مجالس کا عنوان قرار دی گئی ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ توریت کو یہ لوگ بہت ہل ہل کے پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا نام ہادو ہو گیا. بہرحال اس سے مراد وہی یہودی ہیں، والنصارہ اور عیسائی. اور اس کے بعد ایک آخری خانے میں ان لوگوں کو رکھا کہ جو ستاروں کو خدا سمجھتے تھے. انہی ستاروں میں کبھی شمس کو، کبھی قمر کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو. اس لیے کہ انسان کے تحت شعور میں، اس کے سب کانشس میں خدا کا وجود ہے. ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو اس سے مطلقاً انکار کر دے. لیکن انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ تصور خدا کو اپنے محسوسات میں لانا چاہتا ہے. محسوس کے معنی یہ جو ہم کو 5 سینسز دیے گئے ہیں، ان کے اندر لانا چاہتا ہے. آنکھیں اس کو دیکھنا چاہتی ہیں، کان اس کی آواز سننا چاہتا ہے، ہاتھ اس کو مس کرنا چاہتے ہیں، اس کو چھونا چاہتے ہیں. اگر اس کی کوئی فریگرنس ہے، کوئی اسمیل ہے تو آنکھ اس کو سونگھنا چاہتی ہے. لہذا جب وہ ذات ان تمام محسوسات کی حدوں سے باہر نظر آتی ہے تو انسان اپنی عادت کی بنا کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی تصور کسی تصویر میں ڈھال دیتا ہے، اور پھر اسی کے بعد اسی کو اپنا خدا ماننے لگتا ہے. اور یہی پوری تاریخ
جو ہے وہ صنم پرستی کو جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ انسان عادتاً بہت صنم ساز واقع ہوا ہے، اس کے اندر صنم سازی بہت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے جو سب سے بڑی مخلوق بنائی وہ یہی انسان ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق بنائی نہیں۔ ملائکہ کو اسی لیے ایک انسان کے سامنے سر مسجود کیا کہ اگر اس سے بلند کوئی مخلوق ہم بناتے تو اس کا انتظار کرتے تاکہ اس کے سامنے تو انسانوں کے اندر بڑی خلاقی صلاحیتیں پروردگار عالم نے رکھی۔ خود انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک جائے گا، بلندیوں میں کہاں تک جائے گا، تحقیقات میں کہاں تک جائے گا، ایجادات میں کہاں تک جائے گا۔ ایسی کریٹو، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بینک تھا کریٹو گویا انرجی کا کہ جو انسان کے اندر ظاہر ہوا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر تم ہم کو خدا مانتے ہو تو ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس کے سامنے سر بسجدہ ہو جاؤ، بعد میں اس بات کی تم خود تصدیق کر لینا کہ ہم نے کیوں سجدہ کروایا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہی وہ مخلوق تھی جسے خلق کر کے پروردگار عالم نے خود اپنی خلاقی کی مبارکباد خود اپنے کو دی۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہے، پورا سلسلہ بیان کیا کیسے ہم نے مٹی سے انسان کو آگے بڑھا کے نطفہ بنایا، پھر اس کو کیسے قرار مکین میں رکھا، پھر اس سے کیسے مضغہ بنایا، پھر اس سے کیسے علقہ بنایا، پھر کیسے اس علقے سے کیسے ہڈیاں ابھاری، پھر کیسے اس میں گوشت چڑھا دیا، اور یہاں تک کہنے کے بعد کہا ہم نے خلقناہ خلقا آخر، ایک بالکل دوسری ایک ڈیفرنٹ مخلوق بنا دی جو سب سے ملتی بھی ہے اور کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے اندر بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیڑوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اس کے اندر چلنے کی صلاحیت جانوروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ساری کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق کہ جو سب کے درمیان ہے اور سب سے مختلف ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک قیمتی جملہ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں مبارکبادی کے وقت اب ظاہر ہے کہ کوئی اور تو ہے نہیں خدا سے بڑا جو اس کو مبارکباد دیتا، تو اس نے خود ہی اپنے کو گویا آپ کی اور ہماری الفاظ میں خود ہی کانگریچولیٹ کیا اور خود ہی اپنے کو کانگریچولیشن دی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بحیثیت خالق کے اس کا سب سے بڑا کریشن جو ہے وہ انسان ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز بنی اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا، وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو بننے والا بھی احسن، بنانے والا بھی احسن۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ احسن مخلوق اور احسن خالق کی بنائی ہوئی یہ احسن مخلوق ہمارے سامنے آئی تو اس کا امتحان بھی احسن ہونا چاہیے، لہذا وہاں بھی یہ لفظ استعمال کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ان انسانوں میں کون ہے جو احسن عملہ، جو اپنے عمل کے اعتبار سے احسن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احسن عمل یعنی احسن دین کیا ہے، وہ پروردگار عالم نے اس کے کمپوننٹس بتا دیے۔ اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کل کی جو آیت پڑھی تھی اسے من احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ۔ ایک تو تسلیم کا جو جوہر ہے، تسلیم کے معنی جس سے نعمت لی ہے اسی کے آگے سونپ دے، یہ ہے تسلیم۔ اس لیے کہ جو کچھ اللہ سے لیا ہے وہ سب انرجی ہی انرجی ہے، صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹیز ہے۔ تو جس نے دیا ہے اس کے سامنے رکھ کے اس سے یہ پوچھے کہ دیکھنے کی جو قوت دی ہے یہ کہاں صرف ہو، سننے کی جو طاقت دی ہے وہ کہاں صرف ہو، اسی کو تسلیم کہا جاتا ہے۔
اسی کو سبمیشن کہا جاتا ہے، سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، جس کے معنی اسلام کے ہوتے ہیں۔ تو ایک کمپوننٹ جو بیسک فنڈامنٹل ہے وہ ہے تسلیم کا، اسلام کا۔ من اسلم وجہہ، سارے توجہات کو، سارے اٹینشن کو وہ اللہ کی طرف موڑ دے اور انتظار میں رہے، کوئی سورس پیدا کرے کہ جس سے وہاں سے معلوم ہو جائے کہ ہم ان انرجیز کا، ان صلاحیتوں کا، ان میرٹس کا کیا کریں کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ بہرحال منزل تسلیم اور رضا سے آگے دوسرا کمپوننٹ جو اسی آیت میں فرمایا وہ ہوا محسن، کہ وہ اس زمین کے اوپر ایک محسن کی طرح سے زندگی بسر کرے۔ اس لیے کہ ہماری ہر مخلوق جو ہے وہ ہمارے سامنے جھک کے ہم سے کچھ نہ کچھ لیتی ہے۔ سورج نے اپنی روشنی ہم ہی سے لی ہے، ہم ہی نے اس کو دی ہے، لیکن جب لے لیا اس نے روشنی تو وہ بندوں کے اوپر احسان کرنے لگا۔ اس لیے کبھی پیڑوں پر احسان کیا، کبھی جانوروں پر احسان کیا، کبھی بندوں کے اوپر احسان کیا۔ بڑے فوائد ہیں سورج کی روشنی کے جو برابر دریافت ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو سورج جو ہے وہ منزل تسلیم میں جب آیا، ہم سے نور لیا، ہم سے روشنی لی، ہم سے ضیاء لی، اور جب لے لیا تو وہ محسن بن گیا۔ ویسے ہی ایک خاص روشنی کے جو ریفلیکشن سے سن کی چاند کو ملتی ہے، اس سے خاص کام ہوتا ہے کہ جو پھلوں کو پکانے میں لیا جاتا ہے، وہ اس نے احسان کیا تم۔ تو جس مخلوق کو بھی دیکھو گے، ہمارا دین جو ہے، جو دین فطرت ہے، وہ یہی ہے کہ تسلیم کر کے جھک کے اللہ کے سامنے اس سے کچھ توانائیاں لے لو، اور جب توانائیاں مل جائے تو خدمت خلق میں اسے لگا دو۔ تو تم محسن۔ اب تیسرا کمپوننٹ جو ہے احسن دین کا، وہ میں نے عرض کیا تھا وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، اور پھر اس کے بعد وہ اس ملت کو فالو کرے، اس ملت کے پیچھے پیچھے چلے، اس کا اتباع کرے، اس کی پیروی کرے کہ جو ملت ابراہیم تھی۔ اور ملت ابراہیم کی جو خصوصیتیں تھیں کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو بنایا اور احسن مخلوق بنایا، احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا، تو دنیا کی اور کوئی کتاب، دینی کتاب کو اسکرپچرز کہتے ہیں یا انسپائرڈ بکس کہتے ہیں، کسی کتاب میں سوائے قرآن کریم کے انسانوں میں دو قسم کے انسان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی انسان وہ بھی ہیں، انسان یہ بھی ہیں، مگر دونوں کا فرق یہ رکھا اللہ نے۔ ایک انسان کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اس کی تخلیق پہلے ہوئی اور تعلیم بعد میں ہوئی۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو ایک جگہ کے پر ملے گا، بلکہ جہاں سے اسلام کا مشن شروع ہوا ہے، پہلی وحی آئی ہے، وہیں کے اوپر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس اللہ کے نام سے جو آپ کا رب ہے، جس نے خلق کیا ہے۔ الذی خلق الانسان من علق، جس نے ایک جمے ہوئے خون سے انسان جیسی مخلوق پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد پھر ان الفاظ کو دہرایا، وَاقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھیے آپ کا رب جو ہے کریم نہیں اکرم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ الذی، وہ صاحب کرم، علم الانسان بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے تعلیم دی۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور وہ سب کچھ دے دیا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ پہلے تخلیق کا ذکر آیا، بعد میں تعلیم کا ذکر آیا۔ اس کے معنی دنیا میں اکثریت انسانوں کی ہے کہ جو پہلے خلق کیے جاتے ہیں
اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ لیکن اسی قرآن کریم میں ایک مشہور جگہ کے اوپر اس انسان کا پتہ دیا اس قرآن نے کہ جس کی تعلیم پہلے ہو گئی اور تخلیق بعد میں ہوئی، اور وہ ظاہر ہے آپ کے ذہن تک بات پہنچ گئی جہاں سے شروع ہوتی ہے بات، الرحمن۔ یہ عربی میں آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز بہت طوفانی کیفیت پیدا کرتی ہے، بڑا جوش ہوتا ہے اس میں، تو الرحمن کہ اس کے معنی رحمت بہت جوش میں آ گئی۔ اسی لیے جب کوئی کیفیت بہت جوش میں آتی ہے تو یہی ترکیب وہاں بھی نظر ہے۔ جیسے جناب موسیٰ نے اتنی محنت کی اور جب طور سے واپس آئے فقط 10 دن کا انتظار نہ کر سکی ان کی قوم، اور کہاں موحد تھی اور کہاں بت پرست ہو گئی۔ تو آپ چاہے محسوس کریں، لیکن ایک پیغمبر کا دل محسوس کرتا ہے کہ کتنا غضب اور کتنا غصہ اس کو آتا ہے۔ لہذا اس موقع پر ایک طوفانی کیفیت تھی جناب موسیٰ کے ساتھ کہ جس اوور ہیلم ہو گئے تھے۔ تو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کی غضبان کی، غضبان کے معنی ان کا غصہ جو تھا وہ بڑی طوفانی کیفیت حاصل کر چکا تھا۔ اسی طرح سے اگر پیاس اتنی شدید ہو تو اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، اس کے لیے آتش نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنا پیاسا ہو کہ اس کی پیاس جو ہے وہ سیلابی کیفیت اور طوفانی کیفیت اختیار کر لے، تو وہاں پہ آتش نہیں کہا جاتا، عربی میں آتشان کہا جاتا ہے۔ آتشان کے معنی کہ اب آتش جو ہے وہ اپنی شدت تک پہنچ گئی ہے، وہ طوفانی کیفیت۔ اسی طرح سے الرحمن سے یہ سورہ شروع، جب اس کی رحمت جوش میں آئی تو اس نے کیا کیا؟ الرحمن علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس کے معنی کوئی انسان ہے جس نے پہلے علم کو اللہ سے حاصل کیا، اس کے بعد حیول بشری میں وہ آیا، خلقت انسانی میں وہ آیا۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کر دیا اور پیدا کر کے ہم بالکل لاوارث چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالت کے بالکل خلاف ہے کہ ہمیں پیدا کر دے، مستقبل پہ ایک پردہ ڈال دے، ماضی پہ ایک پردہ ڈال دے کہ ہم جب بھی اس کائنات کو پڑھیں تو ہمیشہ درمیان ہی سے پڑھ پائیں، نہ اس کا پہلا ورق ہمارے سامنے ہو نہ اس کا آخری ورق ہمارے سامنے ہو، تو ہم تو کوئی صحیح ججمنٹ، صحیح فیصلہ نہیں لے سکتے۔ لہذا یہ فریضہ خالق کا ہے کہ وہ اس کتاب کو مکمل ہمارے سامنے رکھنے کے لیے جو اول الاولین تھے ان کا بھی تعارف کرا دے، جو آخر الاخرین ان کا بھی تعارف کرا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بہت سیریسلی، سنجیدگی سے آخرت کو اپنا گول بنایا، ہدف بنایا، نشانہ بنایا، جس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے من اراد الآخرہ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا۔ ارادہ کرنے کے معنی بہت سنجیدگی سے اس نے گول بنایا، ہدف بنایا، نشانہ بنایا، اپنی منزل بنائی، اپنی ڈسٹنی بنائی کہ کچھ ملے یا نہ ملے، ہم ہر مسئلے میں ناکام ہو جائیں مگر اختیار آخرت کے معاملے میں ناکام نہ ہونے پائیں۔ تو جس نے آخرت کو سنجیدگی سے اپنا نشانہ بنایا، گول بنایا، ہدف بنایا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر ویسی ہی کوشش کی جیسے آخرت جیسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اگر یہاں تک انسان پہنچ گیا کہ صحیح کر رہا ہے، ویسی صحیح جیسی کرنی چاہیے، فَأُولَٰئِكَ، ایسے تمام کَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی صحیح کو ہم آخرت کے دن اس کی صحیح کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے معنی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ہم قدر کریں گے، تب ظاہر ہے یہ اللہ کا فریضہ۔ اسی لیے پروردگار عالم نے
ایسا نہیں ہے کہ خدا اور حاکم ہونے کی وجہ سے بس ہمارے اوپر واجب کرتا چلا گیا، جہاں اس نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب کی وہیں اپنے اوپر بھی واجب اور ہمارے، جہاں اس نے ہمارا ایک کلمہ معین کیا وہیں اس نے اپنا کلمہ بھی ایک معین کیا۔ اس نے اگر ہمارے اوپر نمازوں کو واجب کر دیا اور یہ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاباً کے معنی لکھ دیا گیا، یعنی واجب کر دیا گیا وقت سے۔ اگر نماز کو واجب کیا، اگر روزے کو واجب کیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، واجب کر دیے گئے، تو بیعین یہی الفاظ اپنے لیے استعمال کیا اور ارشاد فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے بھی اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر دیا۔ اگر ہم نے تمہارے اوپر ایک کلمہ عائد کیا ہے، تم کہو کہ اللہ کوئی نہیں ہے سوائے اس وحید لا شریک کے اور محمد اس کے رسول ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی کلمہ نہیں، اگر ہم نے تمہیں کلمہ دیا تو ہمارا بھی ایک کلمہ ہے۔ اب وہ کلمہ جو ہے دو چیزوں سے مل کے بنا ہے اور دو چیزوں سے مل کے پورا ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمہارے رب کا کلمہ پورا ہوا صدق اور عدل سے۔ اب کوئی سینٹرل ٹروتھ ہے اس یونیورس کے بارے میں، اس کو صدق کہہ رہا ہے اور وہ سوائے توحید کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے علم کلام میں، معرفت کی دنیا میں، اپنے معبود کی بندگی میں سب سے پہلا فریضہ ہے کہ اس کی توحید کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ توحید بہت ظاہر ہے کہ آیا وہ عدد کے اعتبار سے ایک ہے یا اکائی کے اعتبار سے ایک ہے، اس لیے کہ ایک کا لفظ جو ہوتا ہے کبھی عدد کے اوپر، نمبر کے اوپر منطبق کیا جاتا ہے، کیا وہ نمبر والا ایک ہے، یا بہت سی چیزیں ملا کے ایک یونٹ بنا دی جائے اس طرح سے وہ ایک ہے۔ تو اللہ نہ ویسے ایک ہے جو نمبر کا ایک ہے، نہ بہت سی چیزیں ملا کے ایک اکائی جیسے بہت سے مٹیریل ملا کے ایک گھر ایک عمارت بنا، ویسے بھی خدا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی توحید کے بارے میں، اس لیے کہ اگر توحید کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوا تو ظاہر ہے پوری عمارت جو ہے وہ ڈگمگاتی رہے گی۔ اسی لیے اب یہ چونکہ خشک موضوع ہے، اس پر فقط اتنا کہ اگر تم دین میں قدم رکھنا چاہتے ہو تو اول الدین معرفت مولا کلام، تو دین میں پہلا قدم ہی اللہ کی معرفت ہے، وکمال و معرفت ہی، اور اس کی معرفت کا کمال التصدیق بہی، کہ دل سے تصدیق کیا جائے کہ ایک غیبی ہستی ایسی ہے، اس کے ایگزسٹنس کو، اس کے وجود کی تصدیق کی جائے۔ وکمال التصدیق التوحید ہو، اور اس کی تصدیق کا پرفیکشن، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ وکمال و توحید ہو، توحید، اور اس کی توحید کا کمال الاخلاص لہ، کہ اس کی توحید کے تصورات سے غیر خالص عناصر کو ذہن سے کھرچ کے پھینک دیا سے اخلاص ویسے۔ آپ بھی کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ان فرشوں کی وجہ سے اگر آپ کے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جو بہرحال جس کی طرف ہم بھی بڑھ رہے ہیں آپ بھی بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ قبر میں اگر ہم رسالت سے پہنچ گئے تو وہ بڑی شاکنگ سچویشن ہے۔ اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ نہج البلاغہ خرید کے اپنے شیلف پہ رکھ لیجئے، آپ لوگوں بہت سے لوگوں نے رکھی ہوگی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، توحید کو ارشاد ہوتا ہے کہ کمال التوحید الاخلاص لہ، توحید کا کمال یہ ہے کہ اس میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ وہ کمال الاخلاص، اور اخلاص کا کمال یہ ہے
کہ یہ مانا جائے اور سمجھا جائے کہ انہو صفت غیر موصوف، کہ وہ ایسی صفت ہے جس کا کوئی موصوف نہیں. اس لیے کہ ہمارا تجربہ کسی ایسی ذات سے نہیں کہ جو صفت ہو اور موصوف نہ ہو. دو چار ہم نے آج تک جس کو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، وہ عالم ہے. ہم نے علم کو نہ دیکھا ہے، اس سے علم ایک صفت کا نام ہے. تو ہم نے عالم کو تو دیکھا ہے لیکن علم کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ عالم بنتا ہے علم اور ذات کے مرکب سے بنتا ہے، دو چیزوں کو ملا کے بنتا ہے. اگر اللہ کی صفت میں بھی موصوف ہوتا تو پروردگار بھی مرکب ہو جاتا، وہ توحید نہ ملتی کہ جس توحید کے رفع. ایک صلوات بھیج دیں محمد. وہ عالم نہیں ہے، عین علم ہے. وہ قادر نہیں ہے، عین قدرت ہے. وہ مدرک نہیں ہے، عین ادراک ہے. یہی وجہ ہے کہ سمجھانے کے لیے جو 8 صفتیں بیان کی جاتی ہیں بچوں کے سامنے دینیات میں، ان میں کوئی بود نہیں، کوئی فرق نہیں، الگ الگ نہیں. وہی جو عالم ہے وہی قادر ہے، وہی جو قادر ہے وہی مدرک ہے، وہی جو مدرک ہے وہی ہے حی ہے، وہی جو حی ہے وہی صادق ہے، وہی جو صادق ہے وہی قدیم ہے. ان میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. چونکہ ہم ایک وقت میں ایک حقیقت کو علی الاطلاق نہ کمپریہنڈ کر سکتے ہیں، لہذا ہماری سمجھ کے لیے 8 صفات ثبوتیہ بنائے گئے. یہ 8 ہیں نہیں، ہماری سمجھ کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ جو 8 بار بیان کیا گیا تاکہ الگ الگ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ورنہ جو اس کا علم ہے وہی اس کی قدرت ہے، جو اس کی قدرت ہے وہی اس کا ادراک ہے، جو اس کا ادراک ہے وہی اس کی صداقت ہے، جو اس کی صداقت ہے وہی اس کی ذات ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جب سمجھ لیں گے، آپ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، اچھے کالجز میں پڑھے ہیں، آپ کی ایجوکیشن سے کہیں زیادہ ریفائنڈ ہے، بہت زیادہ، تو آپ کو ایک پلیجر ملے گا. یاد رکھ لیجئے کہ جب صحیح عقیدہ کتابوں سے یا علماء کی محفل سے مل جاتا ہے تو اس سے زیادہ ریفائنڈ کوئی پلیجر نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان ہر وقت سفر میں ہے. کوئی چیز ایسی انسان کے اندر نہیں ہے کہ جو ٹھہری ہوئی ہو، سب چیز سفر میں ہے. اس لیے بار بار دہرا دیتا ہوں تاکہ اس کی سنجیدگی کی طرف متوجہ ہو جائیں. انسان کا جو باڈی ہے اس کا ہر سیل، ہر خلیہ سفر میں ہے. سفر یعنی برابر ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہوتا رہتا ہے. انسان کی فکر جو ہے سفر میں ہے، انسان کا جسم سفر میں ہے، انسان کی روح سفر میں ہے، انسان کا نظریہ سفر میں ہے، انسان کے تجربات سفر میں ہے. سب برابر چلتے. پورا وجود انسان کا ایک سفر ہے. مزاج زندگی ایک سفر ہے. اور جب سفر طے ہو گیا جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، جب یہ طے ہے کہ یہ سفر ہے تو ظاہر ہے ہر سفر کی بہرحال کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے. کسی سفر کا تصور نہیں کیا جس کی کوئی منزل نہ ہو. لہذا روح کے پروردگار عالم نے کہا دیکھو اس سے پہلے کہ تم کو کوئی فیوچر شاک لگ جائے، آخرت کا کوئی شاک لگ جائے، اس سفر میں کوئی ایسا پڑا ہوا ہے جسے تم شاکنگ سمجھو، تو اس سے پہلے اپنی آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو نوچ کے پھینک دو جو تمہارے اس پر پڑا. اب میں عرض کر رہا ہوں، ارشاد ہوتا الہاکم التکاثر. دیکھیں اس دنیا کی سب سے بڑی آزمائش جو ہے، عجیب بات مولا کائنات نے کہی کہ دیکھو یہ دنیا فریب دیتی ہے، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے.
اور دھوکے ہی سے یہ دنیا سجائی گئی ہے۔ آپ جتنا غور کریں گے اس کے اوپر، چھوٹے چھوٹے فقرے سے دیکھو، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے اور دھوکے ہی سے سجائی گئی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ جو ہے تمہارے اوپر غفلت کا ایک پردہ بن جائے۔ لہذا ارشاد کیا الہاکم التکاثر، تم جو تکاثر میں مصروف ہو گئے ہو کہ ایک مکان سے 2 مکان، ایک فلیٹ سے 2 فلیٹ، ایک گاڑی سے 2 گاڑی، تمہاری ضرورت ہے سے پورا، مگر ایسا نہ ہو کہ کئی گاڑیاں مہیا کرنے کی خواہش پردہ بن جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ خریدو، جتنا اللہ رزق دے، جتنا تمہیں وسعت دے، اس لیے کہ زہد کے یہ معنی نہیں کہ تم دنیا چھوڑ دو۔ یہ بھی مولا کائنات کی لیس الزہد، یہ زہد نہیں ہے ان تملک الاشیاء، کہ تم اشیاء کے مالک نہ ہو، ولیکن الزہد ان لا تملککم اشیاء، بس یہ خیال رکھو کہ اشیاء تمہاری مالک نہ بن جائے۔ تو دیکھو یہ دنیا جو ہے پردہ، الہاکم التکاثر، اصل میں الحاق کے معنی غفلت میں ڈال دینا، تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا، پلیجر کو ملٹیپلائی کرنے میں، راحت کو ملٹیپلائی کرنے میں، دولت کو ملٹیپلائی، یہ تکاثر جو ہے اس نے تمہارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور یہ پردہ کب گرتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنے قبروں کو وزٹ کیا، اس کی زیارت کی۔ بڑی عجیب کتاب ہے قرآن کریم سے۔ الہاکم التکاثر، غفلت کے پردے پڑ گئے۔ یہ پردہ کب گرا؟ حتیٰ جب کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے اور اس کی زیارت کی۔ اب سنا قرآن مجید جا کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد ارشاد کلا سوف تعلمون، یہ جگہ جو تم آ گئے ہو جو 6 فٹ ڈیپ گہری ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے اصل علم تمہارا شروع ہوتا ہے۔ اس کو 2 بار دوہرایا، کلا۔ یہ کلا بھی جب کسی نظریے کو سختی سے اس کی نفی کرتا ہے قرآن تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تم ابھی تک نہ جانے کیا قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، یہ تمہاری زندگی کی فائل کا آخری ورق تو نہیں ہے، یہ جب تم ڈالے جاتے ہو تو ڈیڈ باڈی تو نہیں ہے۔ تو تمہارے جتنے نظریات تھے کلا، ہم سب کو، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تمہارا اصل علم شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کو دوہرایا کلا سوف تعلمون، پھر ہم کہہ رہے ہیں، پھر دوہرا کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہیں سے تمہارا علم شروع ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر یہاں آنے سے پہلے تم دنیا ہی میں علم یقین حاصل کر لیے ہوتے تو یہاں آنے کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اگر وہیں سے تمہیں علم یقین ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ لترون الجحیم، تو وہ بڑا خطرہ جس کو جہیم کہتے ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے تمہیں خود بخود محسوس ہو جاتا، تم اس کو دیکھ لیتے، اور جب خطرے کو تم دیکھ لیتے تو اب کسی ہادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے خطرے کو محسوس کر کے فطرت انسانی خود اس سے بچنے کی طرف مائل کر دے، تم خود محسوس۔ ثم لترون، تو اگر تم یقین حاصل کر لیتے تو یقین کی آنکھوں سے جہنم کو، اس جہنم میں، اس قبر میں آنے سے پہلے دیکھ۔ ثم لترون عین الیقین، اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب عین یقین یعنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جس سے ڈرانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے اور ائمہ آئے۔ اب خود آبزرویشن میں آ جائے گا وہ خطرہ، وہ جہنم، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم، پھر اس کے بعد لتسألن، تم سے ہرگز ہرگز پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ کاہے کا سوال؟ عن النعیم، کہ جہیم کے خطرات سے بچنے کے لیے آیا نعیم تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ وہ بڑی نعمت
کہ جو تمہیں جہنم سے بچا لے، آیا اس نعمت کی معرفت لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد علی۔ بس آخر کلام میں جو بات ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم نے تمہارے اوپر کوئی کلمہ عائد کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل حاکم مطلق ہونے کی حیثیت سے اپنے کو آزاد کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم نے بھی اپنا ایک کلمہ، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہمارا کلمہ دو باتوں سے بنا ہے، ایک کا نام ہے صدق، سچائی، اور دوسرے کا نام ہے عدل۔ اب جن لوگوں نے اصول دین سے عدل نکال دیا، عدل نکال دیا، ان کے ہاتھ سے صدق بھی نکل گیا، سچائی بھی نکل گئی، اس لیے کہ کلمہ دو باتوں سے مل کے بنا تھا، اور اس نے عدالت پر جتنا زور دیا ہے، جتنی صفتیں ہیں اس کی، وہ سب ناتمام ہیں جب تک عدل کے ساتھ ان کو نہ ملایا جائے۔ مثال کے طور پر وہ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت کو بہت بڑی صفت بتایا ہے، لیکن اس کا کیا بھروسہ ہے کہ رحم کرتے کرتے اسے یزید پہ بھی رحم آ جاتا ہو؟ اس کی ایک صفت قہار ہے، کیا پتا جوش قہاریت میں متقی کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ اس کی کوئی صفت عدالت سے ہٹی نہیں ہے؟ اگر سلوات میں ہمیں اطمینان ہے جس سے، وہ اس بات سے، اس لیے کہ وہ عادل ہے کہ جتنی سزا ہے اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں دیتا، لیکن اگر انعام کا وقت آتا ہے تو اپنے فضل سے بڑھا دیتا ہے۔ فقط عادل نہیں ہے، صاحب فضل ہے اور فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو انہوں نے عدل کو نکال دیا۔ اب ایسا عادل کہ جو ایک موقع پہ کہتا ہے کہ ممبر پہ جانے والوں، اے واز کرنے والوں، تم دوسروں سے کہتے ہو سچ بولو، کبھی اپنے دامن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا؟ تم دوسروں سے کہتے ہو سخی بنو، کبھی اپنی سخاوت کو چیک کیا؟ تم کہتے ہو علم حاصل کرو، کبھی تم نے اکتساب علم پر اپنی ذات میں غور کیا؟ تو ایک کلیہ بنایا کہ جو چیز عدل الہی کی بنیاد پر اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے، وہ یہی ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم دوسروں سے وہ کہو جس پر خود تمہارا عمل۔ غور مارا، یہ تو میں نے اس کی عدالت کی بات کی، لیکن اس کا تیور اگر دیکھیں قرآن مجید میں تو تیور یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ غضبناک بناتی ہے اللہ قرآن مجید میں، وہ یہی ہے کہ تم ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو اس کے معنی اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں اور خود اپنے کو بھول جائیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا اطلاق ہمارے ہی اوپر ہے، مگر یہ ہے اس کے عدل کا کہ تم دوسروں کو اچھائی کا حکم دینے سے پہلے خود اچھے بن جاؤ، دوسروں کو کرم کی تعلیم دینے سے پہلے خود کریم بن جاؤ، ورنہ ہم اس بات کے اوپر بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ اور فقرہ یہ ہے کہ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے۔ بہرحال اب جب ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں کہ پہلے کرو پھر دوسروں کو تعلیم دو، تو اب جب اس اصول پر ہم خدا کو چیک کرنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے حکم تو بہت دیے، اقیموا الصلاۃ، کبھی نماز پڑھی اس نے؟ کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، کبھی روزہ رکھا اللہ؟
وللناس وللہ علی الناس حج البیت، کبھی حج کرنے کے لیے نکلا؟ کتب علیکم القتال، ہم نے قتال واجب کر دیا، کبھی میدان جنگ میں آ کے قتال کیا؟ کوئی حکم ایسا نہیں جس پر اللہ کا عمل ہو۔ کبھی زکوٰۃ نکالی؟ باپ کو بیٹے کی تربیت کا حکم دیا، کبھی خود اس نے تربیت کی؟ بیٹے کو باپ کی تعظیم کا حکم دیا، کبھی خود اس نے تعظیم کی؟ شوہر سے کہا کہ زوجہ کا حق ادا کرو، کبھی خود حق ادا کر کے دکھایا؟ بیوی کو تعلیم دی کہ شوہر کی اطاعت کرو، کبھی خود اس پر عمل کیا؟ جتنے احکام اس نے دیے کسی ایک پر عمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اپنے دیے ہوئے حکم کے اوپر خود عمل کرنے لگے تو اس کی توحید رخصت ہو جائے۔ وہ نماز کا حکم دینے سے پہلے اگر مصلی بچھا دے نماز پڑھنے لگے تو ظاہر ہے توحید کہاں موجود؟ ایک سمت معین کرنا پڑے گا، پھر ایک خدا ماننا پڑے گا، پھر جس میں حرکت پیدا کرنی پڑے گی، رکوع میں جانا پڑے گا، تو توحید رخصت ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے لگے تو توحید رخصت ہو جائے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر فرض کے لیے روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا حجت نہیں ہو سکتا، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے۔ وہ زکوٰۃ نکال دے تو حجت نہیں ہو سکتا، وہ پیسے کو لفظ کن سے پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سے پوچھو کہ کمانے میں کیا کیا لگ جاتا ہے، تو اس کا کوئی عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ وہ نماز پڑھے تو وہ نماز حجت نہیں، وہ روزہ رکھے تو روزہ۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر وہ یہ کرنے لگے تو توحید رخصت ہو جائے۔ اگر میں اتنی بات پہنچا چکا ہوں تب دوسرا سنیے، اور اگر نہ کرے تو عدل رخصت ہو جائے۔ ذرا اس کانفلکٹ کو گھر پہ جا کے اپنے ذہن میں جو زیادہ روشن ہے، اس ڈیلیکیٹ ایشو کو، اس ڈیلیکیسی کو آپ ذرا خود سمجھیں کہ اگر حکم دے اور اس پر عمل نہ کرے تو عدل چلا جائے، اسی کا بنایا ہوا قانون ہو۔ کیوں دوسرے کو حکم دیتے ہو جس کے اوپر تمہارا خود عمل نہیں؟ اور یہ بات ہم کو بہت غضبناک کرتی ہے۔ اگر اس پر عمل کرنے لگے تو توحید رخصت ہو جائے، نہ عمل کرے تو عدل رخصت ہو جائے۔ اور یہی دونوں اس کا کلمہ بھی ہیں، یہی توحید اور یہی عدل۔ اور مارے تو اب بتائیے کہ قدرت کیا کرے کہ اس کا عدل بھی بچ جائے، اس کی توحید بھی بچ جائے، سوائے اس کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اپنے اور بندوں کے درمیان کچھ ایسے بندے پیدا کرے ایسے بندے جن کے عمل میں اتنا اخلاص ہو، انہیں بھوک لگے، انہیں پیاس لگے، انہیں گھر میں رہنا پڑے، ان کے باپ ہوں، ان کی ماں ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یہ سب کچھ ہو، ساری بندشوں میں جکڑے ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل اتنا مخلص عمل ہو کہ اللہ کو ان کے عمل کو اپنا عمل کہنے میں کوئی سبکی محسوس نہیں۔ یہی تو وجہ تھی جی، اگر وہ ہماری طرح بندے ہوتے تو کبھی تیروں کے برستے ہوئے مہ میں نماز قائم کر کے نہیں دکھا سکتے۔ سجدے سب کرتے ہیں مگر زیر خنجر کوئی سجدہ کر کے نہیں۔ روزے سب رکھتے ہیں مگر 3 دن کے فاقوں میں کوئی روزہ کر کے دکھا۔ حج سب کرتے ہیں
مگر پاپ یادہ کوئی حج کر کے دکھائے. زکوٰۃ سب دیتے ہیں مگر رکوع میں کوئی زکوٰۃ دے کے دکھائے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کا عمل تمہارے لیے حجت بھی ہے، اور یہی وہ بندے ہیں جن کا اخلاص اتنا بلند ہے. یہ نماز پڑھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں گویا ہم نے نماز پڑھی. یہ روزہ رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں گویا ہم نے روزہ رکھا. ہم نے اپنے عادل کے تقاضے کو پورا کر دیا. حضور ایک آخری بات، اور وہ یہ کہ جو بندے درمیان میں آ کے اللہ کی توحید کو مجروح ہونے سے بچا لیں، اللہ کے عدل کو محفوظ کر لیں، اگر اللہ انہی بندوں کی محبت کو اجر رسالت قرار دے تو تعجب کاہے کا ہے. بس عزیزوں، انہی بندوں کا ایک بہت ہی گویا کہنا چاہیے کم سن بچہ جو اپنی طفلی میں تھا، اس سے پروردگار عالم نے ایک عہد لے لیا. اور ہمارے اب زیادہ وقت نہیں، بس یہ سمجھ لیں بچہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے کہ رسول جب دنیا سے گئے تھے تو 6-7 برس زیادہ کا سن نہیں تھا. لیکن ان کی حیات کا یہ واقعہ ہے کہ جبریل امین نے کہا کہ ہم نے حسین سے ایک عہد لیا. عہد کے معنی تو آپ جانتے ہیں، اور اس عہد پر امام حسین نے حامی بھر دی. تو اب اس کی خبر عام کرنے کے لیے اہل بیت کے جو افراد تھے ان کو جب مسجد نبوی میں بلایا تو لکھا یہ ہے کہ جب یہ خبر جسے ڈائیولج کرنے لگے جو اوپر سے آئی تھی، تو ایک بار علی سے کہا یا علی تم فاطمہ کے بازوں کو زور سے پکڑ لو. اور جب پکڑ لیا تو بیان کیا یہ جو چھوٹا بچہ ہے جس سے تم بہت مانوس ہو، اتنا مانوس ہو کہ یہ ابھی تمہارے شکم ہی میں تھا کہ تم سے باتیں کرتا تھا. یا اماں انا عطشان، اے مادر گرامی میں پیاسا ہوں. یہ بچہ تمہیں بہت عزیز ہے، تم نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا، ہم نے زبان چسا چسا کے پالا. مگر ایک دن آئے گا جب یہی بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ایک جنگل میں ذبح کر دیا جائے. یہ لفظ ذبح کا، قتل کا، ایک ماں کے سامنے سے، اسی لیے کہا تھا بازو کس کے پکڑ. تو ماں نے کوئی اس کا ایسا رد عمل نہیں ہوا کہ جزا و فضا کرنے لگے ہائے میرے لال پر کیا وقت آیا. یہ نہیں، بس ایک سوال کیا، اے بابا آپ نے بتا تو دیا لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے، علی ہوں گے، میں ہوں گی، حسن ہوں گے. ہر بات کا جواب نفی میں آیا. تو میرے بچے کی فرش ازا کون بچھائے؟ اب یہیں سے ہمیں اپنا مرتبہ سمجھ میں آیا، اپنی منزلہ سمجھ میں. یہ جو آپ فرش پر بیٹھے یہ کام اس میں خود رسول کا تھا، یہ کام علی کا تھا، یہ کام حسن کا تھا، یہ کام معصوم عالم کا تھا جو آپ سے لیا جا رہا ہے. بہرحال ہوتے ہوتے وقت میں کروٹیں بدلیں، ہوتے ہوتے سن 11 ہجری میں رسول دنیا سے چلے گئے، سن 40 ہجری میں علی دنیا سے چلے گئے، سن 50 ہجری میں حسن دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد سوائے پنجتن پاک میں امام حسین کے علاوہ کوئی بچا نہیں. ایک 10 برس اور گزرے تھے کہ سن 61 ہجری میں ان سے مطالبہ بیعت ہو گیا. مگر امام حسین نے اس مطالبہ بیعت کو کوئی روا روی کا واقعہ نہیں بننے دیا، بہت ٹھہر ٹھہر کے تاریخ اور ہسٹری کی حراست میں اس واقعے کو دیا. کیا جب لوگ اس کی انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین کس ہستی کا نام ہے. آج مجھ سے خواہش بیان کی گئی، شاید شبیہ تابوت بھی نکلے کہ امام حسین کی رخصتی بیان کی. میں کیسے آپ سے بیان کروں؟ آپ ابھی مجلس کے بعد اپنے گھر جائیں گے، اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ سلامت رہے،
آپ کی بہن ہو تو وہ سلامت رہے، آپ کی بیوی بچے سب سلامت رہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کسی ایسے گھر کا کہ ایک ایک کر کے اسی خیمے کے اندر سے جب ایک ایک بچے کم ہونے لگے تو 18 بنی ہاشم جن سے خیمے آباد تھے وہ ایک ویران ہو گئے، ایک ویران ہو گئے۔ آپ اس ویرانی کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے گھر پہ کبھی ایسا واقعہ گزرا نہیں، لیکن وہ خیمے جب ویران ہو گئے اور ہوتے ہوتے اس خیمے میں ایک 6 مہینے کا جو بچہ تھا اس سے بھی وہ خیمہ ویران ہو گیا، اب سوائے امام حسین کی اور کسی کی ذات بچی نہیں۔ لہذا جب امام حسین رخصتی کے لیے آئے ہیں، خدا نہ کرے کہ اگلے امام سے پہلا امام اس حالت میں ملے، اس کو تبرکات اور اسرار امامت جو ہیں وہ دینے ہیں دوسرے امام کو، لیکن وہ دوسرا امام ایک ایسی حالت میں ہے کہ پہلی بار آنکھ کھولی تو اذان صبح کانوں میں گئی، معلوم ہوا کہ علی اکبر نے اذان دی، لیکن اس کے بعد جب ظہرین کا وقت آیا تو یہ تو معلوم ہوا کہ بابا مقتل میں ہے اور تیر برس رہے ہیں اور اسی میں نماز ہو رہی، لیکن پھر غش میں چلے گئے۔ لیکن پھر آخری بار جب آنکھیں کھلیں تو ان کے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی جسے سید سجاد ہی برداشت کر سکتے، اس لیے کہ جیسے فضا میں کوئی کہہ رہا ہے قد قتل الحسین بک، قد ذبح الحسین بک۔ یہی وجہ ہے کہ حسین جب رخصت ہونے لگے خیمے میں آنے کے بعد اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو تلقین صبر کیا تو سید سجاد سے رہا نہیں گیا، اپنی پھوپھی کو آواز دی، اے پھوپھی اماں، میں باپ کی تنہائی میں جب بیٹا موجود ہو میں کیسے باپ کو جانے، ذرا مجھ کو میرا عصا لا کے دیجئے اور مجھے تلوار دے دیجئے۔ تو ایک بار حسین نے پلٹ کے بیٹا یہ عصا کیوں منگوا رہا؟ کہا کہ میں عصا کا سہارا لے کے آپ کی نصرت کے لیے نکلوں گا۔ کہا بیٹا تمہاری جہاد کی منزل ابھی نہیں آئی ہے، تمہارا جہاد اب سے بڑا جہاد ہے، تم صبر کرو۔ حسین یہ کہہ کے نکل گئے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب وہ جس کے لیے بیویوں نے اپنے بچے قربان کیے، جس کے لیے اپنے بھائی اپنے شوہر کو قربان کیا، ان ساری بیویوں کے سامنے وہی حسین ہے کہ جن سے خیمہ خالی ہونے جا رہا ہے، تو وہ منظر ایسا تھا کہ جو سب سے زیادہ سخت منظر تھا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ علامہ مجلسی ہر مصیبت کو پڑھتے تھے، جب اپنا درس ختم کرتے تھے تو ایک چھوٹی سی مجلس کرتے تھے اور اس کے بعد کسی نہ کسی شہید کے مصائب پڑھتے تھے، لیکن ایک بار خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی دکھیاری ماں ہم سے کہہ رہی ہے، اے مجلسی تو میرے مصائب نہیں بیان کرتا؟ کبھی بھی میں آپ کے مصائب کے بغیر اپنا درس ختم نہیں کرتا۔ کہا نہیں، تو وہ مصائب بیان نہیں کرتا جب میرا لال خیمے سے رخصت ہو رہا۔ اجرکم اللہ، کیسا منظر تھا وہ، بیویوں کا حلقہ مشکل سے ٹوٹا، حسین اس حلقے کو توڑ کے نکلنے کے بعد جب خیمے کے باہر آئے تو لکھا ہے کہ نظرا یمیناً و شمال، کبھی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، گو یاد کر رہے اس سے پہلے کبھی علی اکبر آتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، ہمیں گھوڑے پہ سوار کرتے تھے، ایک بار پیچھے سے آئی، یہ کسی اور کی آواز نہیں، بہن کے اے بھیا اب علی اکبر نہیں ہے، کسے تلاش کر رہا، اب عباس نہیں ہے، کسے تلاش کر رہا۔ خیمے سے باہر نکل آئی، بھائی کو سہارا دے کے سوار کیا، خیمے میں چلی گئی، لجا میں فرس کو کھینچا مگر گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دیں گے، اب مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے ایک بار اپنے رہبار کو، اپنے سوار کو دیکھا، اپنے پیروں کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سینے پر سونے والی گھوڑے کے سموں کو زور سے پکڑے ہیں،
ارے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. میں ایک بار گھوڑے سے اتر آیا. اترنے کے بعد بچی کی درخواست پر اس کو سینے پہ رکھا اور اس کے بعد ننھے ننھے ہاتھوں نے باپ کو. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی گھوڑا آیا. بچی نے گھوڑے کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد کہا کہ یہ تو معلوم ہو گیا میرا باپ مارا گیا، مگر یہ بھی بتا دے کسی نے وقت سے پانی ڈالا نہ پر. بس عزیزو، تصور شرط ہے. حسین ابن علی تنے تنہا رہ گئے. آخری سجدے کے لیے جب آگے بڑھے تو میں وہ منظر کھینچ نہیں سکتا. گھوڑے پہ سوار تھے. جب نیام میں اپنی تلوار کو رکھ لیا تو جو نیزے آئے وہ بدن پہ لگ گئے، جو تیر آئے وہ بدن پر لگ گئے. حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. ایک بار جب نیچے آئے اتنے تیر تھے کہ حسین کا بدن تیروں پہ معلق تھا، مگر کوہنیوں کے بل زور دے کے ان تیروں کو نکالا. جو جگہ سجدے کی معین تھی اس کی طرف پیشانی لے کے بڑھے، پیشانی سجدے پہ رکھا. عزیزو، روایت کہتی ہے کہ اس منظر کو انبیاء نہ دیکھ سکے. ابراہیم بھی ہٹ گئے، اسماعیل بھی ہٹ گئے، حدیعہ کے رسول بھی ایک فاصلے پہ ہو گئے، حدیعہ کے علی بھی ایک فاصلے پہ. کسی سے دیکھا نہ گیا. یہی کہہ کہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا، مگر وہ ماں کہ جس نے چکیا پیس آئی ہرا کے اس خنجر پر ہاتھ رکھ دیا جو گلے پر چلنے والا. ایک بار گلے کے اوپر خنجر چلا، اب ایک دوسری آواز، ولدی ولدی، اے میرے لال ماں دیکھ رہی ہے، ذبحو کا تجھے ذبح کر رہے ہیں، تجھے قتل کر رہے ہیں. میں شکوہ نہیں کرتی، کاش کہ تجھے پہچان لیتے کہ تو کیسی شہادت ظلم و یہ منقدر.
میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا دیکھو نانا نواسا کہاں گیا، دیکھو نانا نواسا کہاں گیا، میں نے کرب و بلا کو محلہ کیا، خون میرا آج خاک شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، تیرا دین بچا تیرا کعبہ بچا، تا قیامت رہے گی اذان کی صدا، مدرسہ بن گئی آج سے کربلا، ہائے نانا مگر میرا گھر نہ رہا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، میری آہوش میں توڑا اکبر نے دم، کیسے لاکے جوالا یشوع حرم، اپنے وعدے پہ کرتا رہا غم پہ غم، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا، کھا گئی اس کے شانوں کو یہ الکما، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میرے نانا یہ دولہا یہ کم سن جواں، ایسے روندا گیا دشت میں علمہ، اپنے بیٹے کو پہچان پائی نہ ماں، اس کی دلہن نے خود توڑ دی چوڑیاں، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، عمر اتنی تھی اتنے ستم دیکھیے، جلتی رہتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہیں آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا
خاطر وہ بیمار بچی میری چھوٹے چھوٹے سے کرتے جو سیتی رہی اس کا خون اپنے چہرے پہ مل کے ابھی میرا وعدہ ہوا پورا میں نو کے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا میں نو کے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا کھا گئی اس کے شانوں کو یہ الکما وہ گیا اور درد کمر دے گیا میرا وعدہ ہوا پورا میں نو کے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا میں نو کے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا کے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا پر ہوں میرا میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں مجھ کو مرنے سے
بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے، میری امداد کو آؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، پھوپھیوں کے بھی بندے ہاتھ پسے گردن ہیں، وہ بھلا کیسے تیری آنکھ سے آنسو پہنچے، میں سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے، اپنی صورت تو دکھاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے
सन्नाटा है, वीरानी है। मेरी इमदाद को आओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, मैं अंधेरे में अकेली ही न मर जाऊं कहीं, मुझको मरने से बचाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, मैं अंधेरे में अकेली न मर जाऊं कहीं, मुझको मरने से बचाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, मुझको आदत है तेरे सीने पे सर रखने की, चैन की नींद भला कैसे ज़मीं पर आए। कैद खाने में तो पड़ती है भला की गर्मी, अपनी गोदी में सुलाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा, कह दे तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा। आके सीने से लगाओ बाबा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। जिस वक्त चले गर्दन पे छुरी, वो जेर बदन जलती रहती। जिस वक्त चले गर्दन पे छुरी, वो जेर बदन जलती रहती। जिस वक्त पुकारूं गाजी को और आ न सके मेरा गाजी, तुम उसको जगाना अम्मा। मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। कोई आए या ना आए, मेरी लाश पे तुम आना अम्मा। तीरों से भरा सीना मेरा, देखे न मेरी प्यारी बहना। तीरों से भरा सीना मेरा, देखे न मेरी प्यारी बहना। तीरों से भरा सीना मेरा,
دیکھے نہ میری پیاری بہنوں تم ڈال کے اپنے آنچل سے کچھ دیر چھپا لینا لاشا زینب سے چھپانا اماں میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں بیمار بہت عابد ہے میرا دو گام نہیں وہ چل سکتا بیمار بہت عابد ہے میرا دو گام نہیں وہ چل سکتا جب آگ لگے گی خیموں میں اور جلنے لگے بستر اس کا شولوں سے بچانا اماں میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے اس میری باڈلی بچی کو تم دینا دلاسا ماں بن کے سینے پہ سلانا اماں میری لاش پہ تم آنا اماں کوئی